بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ماشاءاللہ بہت سارے علماء کرام قربانی اور ان فضیلت والے دنوں کے بارے میں بہت ساری باتیں بیان کرتے ہیں، تو میں آپ کے سامنے کچھ آداب ذبح کرنے کے اور کچھ سلسلے میں کچھ چیزیں ہمیشہ ہر ذبح کرنے والے کو اور قربانی کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ قربانی کرتے وقت میں دعا پڑھنی ہے۔ بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم ھذا منک و الیک، اللہم تقبل منی۔ اگر اپنا ہے تو نام لینا، اگر دوسروں کا ہے تو یہ دوسروں کا نام لے کر آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ اور یہ حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن 2 بکرے ذبح کیے اور اس میں آپ نے یہ فرمایا بسم اللہ واللہ اکبر اللہم منک و الیک، اور یہ آپ نے حدیث شیخ البانی نے صحیح اس کو قرار دیا ہے۔ اور اس میں بسم اللہ تو وجوباً کہنا ہے کہ آدمی بسم اللہ لازماً کہنا ہے، بغیر بسم اللہ کے کوئی آدمی ذبح نہ کرے، کیونکہ قرآن کریم میں بھی اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ اکبر ذبح کرتے وقت میں یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، استحباب ہے، جیسا کہ شیخ صالح العثیمین نے کہا ہے۔ قربانی کرنے کے لیے جانور کو ادب یہ ہے کہ اس کو آرام سے لے کر آئے، پیار سے لے کر آئے، یہ نہیں کہ زبردستی، جیسا کہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ زبردستی ایک بکرے کو کھینچ کے لے کے آ رہا تھا ایک آدمی، تو آپ نے اس کو کوڑے سے مارا اور کہا کہ اس کو پہلے آرام سے پانی پلاؤ، اور اس کو آپ نے اس کو غصے سے ڈانٹا اور کہا کہ تم اس کو پہلے پانی پلاؤ اور اس کے بعد پیار سے اس کو نرمی سے لے کر آنا، جیسا کہ امام بہقی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور شیخ البانی نے صحیح سلسلہ صحیحہ میں اس کو روایت کیا ہے جی۔ نمبر 3 یہ ہے کہ جب قربانی ہم ذبح کریں تو سکین یعنی چاقو جو ہے وہ بالکل تیز اور دھاری دار ہو تاکہ ذبح کرنے میں آرام ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، اور جب ذبح کرو تو احسان کے ساتھ یعنی اچھائی کے ساتھ میں ذبح کرو، اور اس کی دھار کو اچھی طرح سے تیز کر لے ذبح کرنے سے پہلے، تاکہ قربانی کے جانور کو آرام ملے، جیسا کہ امام مسلم کی صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کہا کہ بھئی چاقو لے آؤ اور چاقو کو ذرا اچھا گھس کے لے آنا، تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی ذبح کرتے وقت میں چاقو پہلے تیار کر لے پھر اس کے بعد ذبح کرے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ جب قربانی کا جانور آپ ذبح کرتے ہیں تو ایک جانور ذبح کرتے وقت میں اس کے سامنے دوسرے جانور کو نہ کھڑا کریں، جیسا کہ علامہ ابن قدامہ مقدسی نے بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح سے جب ایک جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کے سامنے دوسرے کو بتانا، سامنے کھڑا کرنا گویا اس کو عذاب دینا ہے، شیخ عبد المحسن العباد نے کہا ہے۔ اور جب ذبح کرتے ہیں تو اکیلا جانور لا کے ذبح کریں، اور تاکہ ہر جانور اپنی جگہ پہ وہ ذبح کرتے وقت میں آرام سے خوف زدہ نہ ہو اور اس کو تکلیف نہ ہو دوسرے جانور کو دیکھ کر، اور اس کے دل میں رعب اور ڈر اور خوف کا سلسلہ نہ رہے۔ تو یہ بہتر ہے کہ جانور کو کوئی بھی ہم ایک دوسرے کے سامنے نہ کریں، بلکہ آگے الگ ملا کر جانوروں کو ذبح کریں جی۔ جانور جب ذبح کرتے ہیں تو جانور کے سامنے جانور کو سلا کر چاقو کو تیز کرنا یہ بھی اسلام میں غلط ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی نے جانور کو لٹایا اور اس کے سامنے وہ چاقو کو تیز کرنے لگا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اترید ان تمیتھا موتتین، کیا تم چاہتے ہو کہ اس جانور کو 2 موت دیں؟ اور
حل حتی شفرتہ کا، کیوں نہیں تم نے پہلے ہی اپنی چاقو کو ذبح کرنے سے پہلے، یہاں لا کر لٹانے سے پہلے اس کو آپ نے چاقو کو تیز کر لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کو ڈانٹا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ جانور کو سامنے رکھ کر چاقو کو اس کو سامنے گھسنا اور جو اس کو تیز کرنا، گویا کہ یہ جانور کو موت دینے سے پہلے، ذبح کرنے سے پہلے موت دینا ہے، تو یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو منع کیا ہے، جیسا کہ حدیث صحیح ترغیب و ترہیب میں یہ موجود ہے، سلسلے حدیث کے صحیحہ کے اندر ہی موجود ہے جی۔ اور جانور کو ذبح کرنے کے سلسلے میں یہ کہ جانور جب ذبح کریں تو قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے، ذبح کرنے والے کا بھی اور جانور کا بھی، کیونکہ سب سے افضل جہت جس میں ہم جانور کو لٹا کے ذبح کریں وہ مستحب یہی ہے کہ آدمی اپنے جانور کو بھی قبلے کی طرف رخ کرے اور خود بھی جانور کے ساتھ میں قبلے کی طرف رخ کر کے جانور کو ذبح کرے، جیسا کہ فتاوی لجنہ دائمہ میں اور علماء کمیٹی کا جو فتویٰ ہے اس میں انہوں نے یہی بات بتائی ہے کہ جانور کو بھی اور ذبح کرنے والا دونوں قبلے کی طرف رخ کرنا چاہیے، اور اس کو سنت کہا گیا ہے۔ بہرحال شیخ علامہ ابن باز نے کہا کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے مرد اور عورت کے لیے، اور یہ مرد آدمی ذبح کرے گھر کا تو گھر والے تمام بچے بیوی سب اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، یا اسی طرح سے اگر عورت گھر کی ذمہ دار ہے، جیسے گھر کی بڑی ہیں، اگر وہ ان کے اس طرف سے ذبح کرے تو ان کے پورے بچے سب خاندان کے لوگ اس میں داخل ہو جاتے ہیں، اور یہ سنت مؤکدہ ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ اگر استطاعت نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ذبح کرنے کے بعد میں یہ بات ضروری ہے کہ خود ذبح کرنے والا، قربانی کرنے والا خود اپنے گھر والوں کے لیے کھائے اور اس کے بعد دوسروں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی کھلائے، پڑوس میں بھی دے اور اس میں صدقہ بھی کرے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ قربانی میں یہ ضروری ہے کہ جانور صحیح سالم ہو، عیب سے پاک ہو، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندھا کانا نہ ہو، نمبر 1، نمبر 2 وہ لنگڑا ٹانگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، نمبر 3 دبلا پتلا جس میں گوشت نہیں ہے خالی ہڈیاں ہیں ایسا بھی نہ ہو، نمبر 4 یہ کہ وہ ہر قسم کے عیب سے سنگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، یا یہ کہ وہ بیمار نہ ہو، جی بیمار نہ ہو کہ جس کی بیماری کی وجہ سے گوشت میں مزہ نہیں رہتا ہے۔ اور ایک نمبر تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ قربانی کا جانور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر اونٹ ہے تو 5 سال کا ہے، اور اگر گائے اور بھینس ہے تو 2 سال مکمل ہونا ضروری ہے، اور اگر بکرا ہے تو 1 سال کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور جس کو ہم بھیڑ کہتے ہیں بالوں والا بکرا، اس میں اگر ملا نہیں ہے، اگر وہ 6 ماہ سے زیادہ کا ہے تو اس کو ذبح کر سکتے ہیں، ورنہ جو بھی بکرے کی قسم ہے اس میں 1 سال کا ہونا، جس کو مسنہ کہتے ہیں، 2 دانت ہوتے ہیں اس کے، کم از کم 2 دانت ہوتے ہیں، اور یہ اس سے چھوٹا جائز نہیں ہے جی۔ قربانی کے دن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نماز سے پہلے ایک صحابی نے ذبح کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تمہارا گوشت ہے، قربانی نہیں ہے۔ تو قربانی نماز کے بعد ذبح کرنا، اور نماز کے بعد سے لے کر رات اور دن کبھی بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، اور آخری وقت ہے ایام تشریق 13 تاریخ کی عصر کے بعد تک ذبح کیا جا سکتا ہے۔ یہ تاریخ 4 دن ہوتے ہیں قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے، اور یہ سنت کے مطابق ہے۔ باقی جو سنت کے الگ ایک اور مذہب ہے ہمارے یہاں پر، جو مذہب کے نماز میں، ہر چیز میں، عقیدے میں، ہر چیز میں سنت کی مخالفت ہوتی ہے، ویسے ہی قربانی کے اندر بھی مخالفت ہے، حج میں بھی مخالفت ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ 12 تاریخ کو وہ لوگ اپنا سب ختم کر دیتے ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 کا حکم دیا، 13 کو ختم کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مینا میں 13 تاریخ تک رکے، اور آپ نے جانور کو ذبح کرنے کے لیے 13 تاریخ تک حکم دیا ہے۔ تو لیکن
جو لوگ سنت کو چاہتے ہیں، نبی کی سنت کے مطابق اپنے جانور کو تیرہ کی ذبح شام تک ذبح کر سکتے ہیں بلا کسی جھجک کے، مگر سنت کو عمل نہیں کرنے والے، سنت کو عجیب پسے پٹ ڈال کر مذہب کی پرمپرا پہ چلنے والے جو لوگ ہیں، ان کا ایک الگ دین ہے نبی کی ہٹ کر، تو وہ لوگ 12 تاریخ کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔